بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر زینت کی خیریت اور نارینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے معلوم چلا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شمائلہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیں انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا، جسے عام زبان میں ہجرہ کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ زینت ہسپتال سے گھر آ چکی تھی اور ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہے تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ محلے رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپائیں گے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا۔ وہ جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکی کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائی اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے تھی۔ نسیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو درکنار، اسے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے فیصلہ کیا گھر چھوڑنے کا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بم کی طرح پھٹے جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ تو انور بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھ سے گر کر اس کی گال تر کر گئے اور وہ پھر بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر یہ زمین اور چھت آسمان تھا۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی جو شاید
اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لی۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھی، پر یہ چیخ ایک بے آواز تھی جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے معلوم ہی نہ چلا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے ان روپیوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا اندھیا بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے وہ بظاہر ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، پر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی اس کی سسکیاں تھی، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہجڑا تھی۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا۔ لگتا ہے گھاسیں تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال لیا جائے تو جو ماں رہ جاتا ہے تو تم مجھے ماں سمجھ سکتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے۔ آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک اس کے بلائے لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے، اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اب اسے اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دینی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے تو پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے جیسا تم چاہو۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویٹ کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں سے کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہا کہ اس سے سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔
इसे यकीन तो नहीं था कि इसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से इसे नौकरी मिल ही गई। इसे एक फलाही इदारे में नौकरी मिली थी। वो दिल जमी से अपने काम में जुट गई। बहुत जल्दी इसने तरक्की कर ली और ऑफिसर के ओहदे तक पहुंच गई। वो एक दफ़ा सरकारी दौरे पर एक ओल्ड एज हाउस मुआयने के लिए गई। वहाँ वो बूढ़े वालिदैन थे जिन्होंने जिन बच्चों को बड़े नाजो अंदाज में पाल कर किसी काबिल किया था, वो ही इनको यहाँ छोड़कर उन्हें भूल गए थे। अचानक इसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर गई जो व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। वो इसके करीब गई, इसे सलाम किया। इस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो इसे देखकर वो हैरान रह गई। वो इसे फटी फटी नज़रों से इसे देखने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं, इसका बाप अनवर था। वो अपने बाप को पहचान चुकी थी। इसे इसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। इसने फौरन इसे अस्पताल दाखिल करवाया। इसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखवा दी। वो सुबह शाम इनकी इयादत करने आती। जब वो सो रहे होते तो वो बेड पर इनके करीब बैठ जाती और इनका हाथ चूमती। एक दफ़ा वो इसी तरह इनके पास बैठी थी और हाथ चूम रही थी कि अचानक अनवर की आंख खुल गई। उन्हें जागा देखकर वो घबरा गई। अनवर बोला, तुम कौन हो? तुम में से मोहब्बत की एक अलग ही चाह दिखती है, बताओ ना तुम कौन हो? वो बोली, क्या आप सुन सकेंगे कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सुन सकूँगा, बताओ कौन हो तुम? मैं आपकी ही वहीं दुत्कारी हुई औलाद हूँ, आपका हिजड़ा औलाद। ये सुनकर अनवर हक्का बक्का रह गया, बल्कि गुमसुम रह गया। कुछ देर खामोशी रही। अनवर के आंसू गिरने लगे। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से कुदरत ने हमें ये भयानक अंजाम दिया है। हिजड़ा तुम नहीं, बल्कि हिजड़ा मेरा वो बेटा था जो मुझे सहारा भी नहीं दे सका और बेसहारों की तरह गैरों में छोड़ गया। हाँ, हिजड़े वो लोग होते हैं जो अपने बूढ़े वालिदैन को बोझ समझकर ऐसे इदारों में जमा करा देते हैं। हाँ, हिजड़ा ऐसे ही लोग होते हैं। ये कहकर अनवर ने इस सीने से लगा लिया।